بہت امپورٹنٹ آج کا دن تھا اور آگے کل کا دن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر فی الحال تو اس کیس کا جو کہ لگ رہا تھا کہ آج شاید اس کا فیصلہ آ جائے، آج نہیں تو کل آ جائے گا، اور فیصلہ بھی جو آنا تھا اس کی بھی توقعات اور عام تاثر یہی تھا کہ شاید بعدی نظر میں یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف آئے گا، ان کی سیاست سے نااہلی ہو جائے گی، اگر وہ ان کو کنوکٹ کیا جاتا ہے وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ آج ڈرامائی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ تعطل کا شکار ہوا ہے یا کم از کم تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ کس حد تک تاخیر ہوگی اور اس میں اب کتنی گنجائش بچی ہے مزید اس کیس کو آگو کرنے کے لیے جناب عمران خان اور ان کے وکلاء کی، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر آئین و قانون جناب بیرسٹر سعد رسول۔ بہت بہت شکریہ سعد رسول صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا ڈیفائن کریں ہم اس کیس کو، تھوڑا ایکسپلین کریں کہ اب اس وقت جو اسٹیٹس ہے اس پورے معاملے کا، اور جو کل تک تو بالکل ایسا لگ رہا تھا، اور بالکل آج تو بلکہ 1:30 بجے جو سیشن جج ہے ہمایوں دلاور صاحب، انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ 3 بجے اس کا کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیں گے، اور آلموسٹ یہ کیس جو تھا یہ اپنے کنکلوژن کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اطلاع آئی، جس نے کہ اس کو قابل سماعت دینے کے حوالے سے جو فیصلہ آ چکا ہے سیشن کورٹ کا، اس کو کل عدم قرار دیا اور کہا کہ اس کا ری ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو اب آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے، آگے اب کیا ہوگا اس کیس کے سلسلے میں جو لگ رہا تھا کہ کنکلوڈ ہو گیا ہے؟ دیکھیں خان صاحب، جیسے کہ آپ نے ابھی ہماری رپورٹنگ سے بھی پتہ چلا کہ اس کیس کے اندر کچھ اس طرح کی کارروائی اور اس طرح کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں کہ پریڈکشن کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ میں 2 اس میں پاسبلٹیز کل کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک یہ کہ کل صبح دلائل دیے جائیں گے، کچھ تفصیلی دلائل دیے جائیں گے اس بات پہ عمران خان صاحب کے وکیل صاحبان کی طرف سے کہ یہ کیوں قابل سماعت نہیں ہے۔ شاید دیگر گراؤنڈز کے جج صاحب کی تبدیلی ہونی چاہیے، کوئی اور سن لے، کوئی بائس کا ہو سکتا ہے، دیگر گراؤنڈز بھی اسی عدالت کے سامنے ریز کیے جائیں۔ جب یہ ریز کیے جائیں گے تو عدالت کے سامنے دو میں سے ایک آپشن ہوگی۔ ایک یہ کہ عدالت اسی وقت یہ بحث سننے کے بعد، یہ بحث صبح 8:30 بجے شروع ہوتی ہے، اگر دوپہر تک بھی چلتی ہے تو سننے کے بعد ڈسمس کر دے، جیسے کہ وہ ماضی میں ہمایوں دلاور صاحب کرتے رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد میں دوسری ایکچول بحث ان کے 5 بجے مکمل فیصلہ دے دوں گا۔ ایک اس طرح کی عجلت کے اندر کاروائی کل ہم دیکھنے کو ہمیں مل سکتی ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے آبزرویشن کے بعد اور اس کے اب جو دلائل دیے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب واقعی اس دفعہ تھوڑا سا جج صاحب تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ اس کو سنیں اور ایک سپیکنگ آرڈر پاس کریں مینٹینیبلٹی اس پٹیشن کی کے اوپر۔ اگر وہ اس روٹ پہ گئے تو پھر شاید کل کا دن یا شاید کل کے دن سے بھی زیادہ اس بات میں کنزیوم ہو جائے اور حتمی فیصلہ آنے سے پہلے جج صاحب ڈیوٹی جج سے چینج ہو جائیں، جس کے بعد کاروائی شاید تھوڑی سی طول پکڑے۔ میں گزارش کروں خان صاحب کہ اس میں دونوں اسپیکٹرمز کے اندر ایک کہ اگر یہ اجلت میں اس کا کوئی فیصلہ آ جائے کل، اور ایک دوسرا کہ اس میں کچھ اجلت تھی لیکن اب یہ ڈیلے ہو جائے، دونوں صورتوں کے اندر کچھ ڈیمیج ہے ہمارے جوڈیشل پروسیس کو جو بصد احترام میرے خیال میں ہو چکا ہے۔ یہ ڈیمیج صرف اس کیس میں، توشہ خانہ کے کیس میں، اس پروسیڈنگ میں نہیں ہوا، اس ڈیمیج کی ایک تاریخ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب ایون فیلڈ کے فلیگ شپ وغیرہ کے کیسز نواز شریف صاحب کے خلاف چل رہے تھے، اس وقت بھی کچھ اجلت کے اندر ایسے فیصلے کیے گئے جن کے جج صاحبان نے بعد میں، ہم نے ویڈیوز بھی دیکھیں، وہ ڈیسیجنز بھی سیٹ اسائیڈ ہوئے، جب وہ اپیل میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے ریاست کی نیب اور دیگر ادارے گئے تو عدالت نے فیصلے میں سے اتنے سکم نکالے کیونکہ وہ اجلت میں یا کچھ پروسیسز کو شارٹن کر کے وہ فیصلے کیے گئے تھے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب کے متعلقہ فیک اکاؤنٹس کے کیسز کی پروسیڈنگز چل رہی تھیں، تب بھی ایک ایسی اجلت نظر آئی جس کی وجہ سے اس کیس کے اندر اس طرح کے سکم پڑ گئے جو کہ اب تک پراپرلی ریزالو نہیں ہو سکے۔ بصد احترام عمران خان صاحب، میں جوڈیشری سے بھی، ریاست سے، پروسیکیوشن سے میری گزارش ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں وہ فیصلہ تو ایک مومنٹری سیاسی فیصلہ ہے، یا عمران خان صاحب سروائیو کر جائیں گے یا نہیں کریں گے، اور اگر سروائیو کر جائیں گے تو ہو سکتا ہے اپیل میں سروائیو کریں یا نہ کریں، اس کا تو یہ ایک مومنٹری، اس کا
اس الیکشن پہ، اگلے ہفتے پہ، اگلے مہینے پہ کوئی اثر ہوگا. لیکن اگر اس پروسیس میں ہم یہ نظیر سیٹ کر دیں گے جو پہلے نواز شریف صاحب کے لیے کی گئی، پھر زرداری صاحب کے لیے کی گئی، اور اب اس کیس میں ہو رہا ہے کہ ہم جب مقدمات کو عجلت میں سنتے ہیں تو اس کے پیچھے شاید کوئی موٹیویشن ہو اس نظیر کو، اس امپریشن کو ڈسپیل کرنا، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جوڈیشری کے اندر کوئی موٹیویشن نہیں ہوگی، لیکن اس کو ڈسپیل کرنا بڑا ضروری ہے. جی بہت امپورٹنٹ آرگومنٹ ہے آپ کا، آبزرویشن بہت امپورٹنٹ ہے. گویا آپ یہ سٹریس کر رہے ہیں، یہ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. یہ آج جس انداز سے بھی مقدمہ چلا یہ چل رہا ہے، اس کا جو بھی فیصلہ آ جائے گا، لیکن یہ یہاں پر یہ اینڈ نہیں ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ تاریخ میں کئی جگہ کئی کسوٹیوں پر، ابھی عدالتی کسوٹی پہ بھی کسا جائے گا، پھر تاریخی کسوٹی پہ بھی کسا جائے گا، پھر مورخ بھی اس کو دیکھے گا، اور پھر اس پہ پیرلل ڈرا کیے جائیں گے نواز شریف صاحب سے لے کے، آصف زرداری صاحب سے لے کے، پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے. تو یہ ایک اس سلسلے کی ایک اور کڑی نہ بن جائے، اس میں قدر احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ بہرحال اس میں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پھر عدالتی کسوٹی میں بھی تو کسا جائے گا، وہ پھر آئندہ پھر ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں، پھر تمام معاملات میں. جی فرمائیے. جی خان صاحب، آپ نے جس طرح بات کی، دیکھیے ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمارے 2-3 انٹرسٹ بڑے پرائمری ہیں کسی بھی شہری یا وکیل یا کسی بھی شخص کے لیے. اس میں کچھ مومنٹری کنسرنز ہیں جس میں آپ کی سیاسی وابستگی، ہمدردی کسی ایک طرف ہو سکتی ہے، کسی دوسری طرف ہو سکتی ہے، تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن جو انسٹیٹیوشن کو، جوڈیشل پروسیس کو، عدالت کی کریڈیبلٹی کو، اس چیز کو، اس کی ساکھ کو جو نقصان پہنچے گا، وہ ایک ایسی چین کے اندر نیکسٹ کڑی ہوگی جس کی وجہ سے اور کوئی جیتے، ہارے، رہے، ڈسکوالیفائی رہے، عدالت کو نقصان ہوگا. اس کیس کی اور آج کے فیصلے کی میرٹ پہ ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بھی حکم دیا ہے، ایک تو یہ کہ جو جج صاحب کے بارے میں جو بھی ریزرویشنز تھیں مختلف درخواستوں میں، انہوں نے ان کو ڈسمس کیا. دوسری چیز یہ کہ انہی جج صاحب نے کیونکہ اس کو قابل سماعت قرار دیا تھا، مگر انہی کے پاس جج ہمایوں دلاور صاحب کے پاس ہی بھیجا ہے یہ کیس کہ وہ اس کو ریویو کریں. ذرا اس کو ایکسپلین کیجئے کہ اس میں جس تیزی سے کیس چل رہا ہے، جس برق رفتاری سے بھی چل رہا ہے، اس میں بھی جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے، اس میں کتنا ٹائم ابھی لگ سکتا ہے اس کیس میں مزید کہ یہ اس کی سماعت ہوتی رہے، عمران خان صاحب کے گواہ، یہ تمام چیزیں. اور پھر ایک چیز بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جو جج صاحب ہیں وہ کل سے چھٹی پہ جا رہے ہیں، کم از کم یہ کہ وہ ان کی یہ بات جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. تو اب اس کیس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے، یا یہ کہ جس طرح برق رفتاری سے چلا کہ کل یہ سب کچھ ہو کے فیصلہ آ جائے کہ یہ ممکن ہے؟ خان صاحب، ممکنات میں تو جس طرح یہ اور دیگر ماضی میں اس طرح کی کیسز چلے ہیں، ممکنات میں تو بالکل ہے کہ جج صاحب صبح 8:30 بجے بحث سنیں، 10 بجے کہیں مینٹینیبل ہے، 1 بجے تک وٹنس لسٹ ڈسمس کر دیں واپس کہ میں نہیں مانتا، اور اس سے بیشتر کہ کوئی ہائی کورٹ جائے 4 بجے مین مقدمے کا فیصلہ سنا دیں. بالکل یہ پاکستان کی ماضی کی نظیر اور ممکنات میں سے ایک ممکنات ضرور ہے. لیکن جس طرف آپ نے اشارہ کیا، دیکھیے یہ بات آپ یا میں نہیں کر رہے کہ اس کے اندر عجلت کے اندر کچھ پروسیسز، ڈیو پروسیس کے آپ خراب کر رہے ہیں. یہ فیصلہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی ایک بنیادی گراؤنڈ ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج یہ کہنا تھا کہ کیونکہ آپ نے عمران خان صاحب کے وکیل کے دلائل نہیں سنے، پوری طرح تفصیلی انہوں نے دلائل نہیں دیے اس بات پہ کہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، اس لیے ہم آپ یہ کنڈیمڈ انہرڈ ہے اور ہم آپ کا فیصلہ سیٹ اسائڈ کرتے ہیں. مگر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ اس فیصلے میں یہ ضرور لکھا ہے کہ مینٹینیبلٹی کے حوالے سے آپ نے خان صاحب کے وکیل کے دلائل نہیں سنے، مگر جہاں تک اس کیس کی سماعت کا تعلق ہے، عدالت نے صراحت سے کہا ہے کہ یہ تو تمام چیزیں ہو گئی ہیں، یہ
یعنی کہ جو پروسیکیوشن کے جو گواہ ہیں ان کو سنا جا چکا ہے، سماعت مکمل ہوئی ہے اس لحاظ سے، اور اب صرف ان کے گواہ باقی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں تک اس سماعت کو قبول کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور کہا ہے کہ مینٹینیبلٹی کا فیصلہ کرنے کے بعد سماعت کو وہیں سے آگے بڑھائیے جہاں تک یہ پہنچ چکی ہے، اور جو کہ تقریباً مکمل ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں، جس میں کہ اس میں یہ گنجائش نہیں ہے، ری ٹرائل تو نہیں ہے، جتنا جو کہ 80-90% ہو چکا ہے اس کو تو قبول کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تھوڑی اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے مینٹینیبلٹی کے فیصلے کو اس وجہ سے واپس بھیجا کہ آپ نے سنے بغیر یہ فیصلہ کر دیا۔ جو وٹنس لسٹ والا فیصلہ ہے اس کے اندر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ وہاں پہ عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ ٹرائل کورٹ کے سامنے اپنے گراؤنڈز ریز کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کامران خان صاحب کہ جب نواز شریف صاحب کے پاناما کے کیس کے اندر جج صاحب کے اوپر کچھ اعتراضات اٹھے، ویڈیو سامنے آئی، دیگر باتیں ہوئیں، تو اس وقت ان کی ایک اپیل چل رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ عدالت عظمیٰ نے اس وقت آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک فیصلہ کیا جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپ ہولڈ کیا کہ جج صاحب کے کانڈکٹ کے اوپر اعتراض ہے، ایویڈنس جو ریکارڈ ہو چکی ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اس لیے یہ مقدمے کی ایویڈنس واپس نہیں کھلے گی، وہاں سے آگے کے فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ انڈو کرنا چاہتی ہے تو کر دیں۔ میں نے جیسے کہا کہ کیونکہ ماضی میں اس طرح کی نظیریں بن چکی ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اس دفعہ بھی بڑا آسان تھا کہنا کہ ہم پچھلی ساری ایویڈنس اور بحث پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، ہاں اس حد تک آپ نے نہیں سنا، اس حد تک آپ سن کے فیصلہ کر دیں۔ یہ ان جوڈیشل پریسیڈنٹس کی بیسس کے اوپر ہوا ہے جو ماضی میں نواز شریف صاحب کے کیسز کے اندر استعمال ہوئے، دیگر اس طرح کے پولیٹیکل کیسز میں ہوئے، جس وجہ سے میں اس بات پہ آپ کے توثق سے سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ 100 دفعہ فیصلے جو کیجئے، قانون سب کے سامنے ہے، فیصلوں میں اپیل ہو سکتی ہے، بہت سے پروسیسز ہیں، لیکن عدالت کے پروسیس کو اتنا متنازع نہ کر دیجئے کہ ہر فیصلہ جو اس طرح کا ہوتا ہے وہ اپیل میں سیٹ اسائیڈ ہو جاتا ہے، لوگوں کا عدالت کے پروسیس سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ یہ اس میں پروٹیکٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یقیناً، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔